استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے انتہائی قابل قدر پیر طریقت ہمارے بڑے سرپرست اور ہمارے سٹنڈو آدم جو ہماری مرکزی خانقاہ ہے اس کے رکھوالے عزت مآب مقبول احمد صاحب اور اسی طرح ہمارے رشید احمد صاحب، سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی معزز مہمان آئے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، عرصہ تقریباً 10-11 سال سے ہم اس خانقاہ سے وابستہ ہیں. الحمدللہ ہر سال جب آنا ہوتا ہے تو یہاں جو ان حضرات کی محنت ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. یہاں مسجد کے حوالے سے ہو یا لنگر کے حوالے سے ہو یا وہاں قبرستان کے حوالے سے ہو، یہ شب روز ان حضرات کی محنتیں ہیں کہ یہ لوگ یہ بات سجا لیتے ہیں اور ہم یہاں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اس عظیم الشان خانقاہ سے کہ ایک واسطے سے ہماری اس نسبت جو ہے اس خانقاہ سے ہے کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا جو سینہ مبارک فیضیاب ہوا ہے وہ اسی خانقاہ سے فیضیاب ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم ساتھیوں کا پھر حضرت صاحب کے توسط سے اور نسبت سے ہم سب کا اس خانقاہ سے جو سینے الحمدللہ اللہ کی محبت سے اللہ کی معرفت سے فیضیاب ہوئے ہیں وہ ہر شخص اپنے من میں جانتا ہے کہ میں پہلے کیسا تھا اور اب میں کیسے. میرے دوستو، ہر موضوع پہ تقریباً تمام ساتھیوں نے ہمارے اکابر نے بات کی ہے. کوئی موضوع انہوں نے چھوڑا نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اور بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں معدے کا ہمارا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ہماری بیماری کی جب تجویز ہو جاتی ہے، تشخیص ہو جاتی ہے، تو تشخیص کے بعد ہمارے لیے دوائی کا انتخاب ہوتا ہے کہ بھائی یہ دوائی ایک ہفتے تک آپ نے کھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ چیز نہیں کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے. اب اگر یہی بیمار جو ڈاکٹر ظاہری ہے، جسمانی ہے، اس کی منشا کے مطابق اس کے فرمان کے مطابق یہ دوائی استعمال کرے گا اور پرہیز بھی کرے گا تو ایک دن آئے گا اس کی جو بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں گے اور اس کے بعد یہ جو بھی چیز کھائے گا تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا.
اسی طرح یہ جو ہم یہاں آتے ہیں، یہاں جو ہمارے روحانی معالجین ہیں یہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہے۔ بسا اوقات ہمارا الحمدللہ ذکر چلتا ہے، نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تہجد کا اہتمام بھی ہوتا ہے، البتہ اور بھی بہت سارے اعمال ہم کر جاتے ہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ تو گناہوں سے بظاہر جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو خواص لوگ ہوتے ہیں یہ زنا نہیں کریں گے، یہ شراب نہیں پیئیں گے، ایسی بیماری اور ایسا گناہ جو کسی کو دکھے، کسی کو نظر آئے، یہ وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے اور زیادہ مہلک بیماریاں جیسے انسان کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور حب جاہ ہے، حب مال ہے، اور مال میں بے احتیاطی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، شہرت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کو جو ترقی ملتی ہے وہ ترقی کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں، اور خاص طور پر میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ بسا اوقات دیکھو ولایت کا جو ولایت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی پر ہے، اور تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر اور اجتناب النواہی، کہ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ اعمال بھی چلاتے رہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بسا اوقات انسان اعمال بہت کر جاتا ہے لیکن اس کو صحبت نصیب نہیں ہوتی ہے، یا عقیدت میں شیخ کی کوئی کمی آ جاتی ہے، اطاعت میں کمی آ جاتی ہے، وہ ایسے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے کہ اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا، حالانکہ اس کے اعمال بھی ہو رہے ہیں، ذکر بھی چل رہا ہے، فرائض کا اہتمام بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن جہاں عقیدت میں کچھ آ گیا، اطاعت میں، محبت میں کمی آ گئی شیخ کی، بس یہ انسان پٹری سے اتر جاتا ہے۔ اس لیے اس راہ میں یاد رکھیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدت، ایک ہے اطاعت، اور ایک ہے محبت۔ جتنی ہمیں عقیدت حاصل ہوگی اور جتنی ہمیں اطاعت حاصل ہوگی، جتنی ہمیں محبت حاصل ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اتنی ترقی کرتے جائیں گے کہ جہاں تک ہمارا وقت گمان نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مشائخ کی حالات نہیں پڑھتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمت، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے فقیر گزرے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اور وہ ان سے بیعت ہوتے ہیں، ان کے دل میں شیخ کی عقیدت ہے، شیخ کی محبت ہے اور شیخ کی اطاعت ہے۔ حضرت والا درس دے رہے ہیں، رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمت درس دے رہے ہیں، اور ان کو ذکر دے کر ان کو وہاں کونے میں بٹھایا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے اپنا سبق بند کیا اور طلبہ سے حضرت رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمت مخاطب، یہ شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے۔ کتنا؟ 100 سال کی مسافت۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں عقیدت ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو بسا اوقات ان کی محنت کم ہوتی ہے لیکن ان کو پروان چڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب عقیدت میں اور اطاعت میں اور محبت میں کمی آ جاتی ہے، 70,000 ذکر کرے، 1 لاکھ ذکر کرے،
وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابرین کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، اس تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات ایسے حضرات آئے کہ انہوں نے ظاہر کے اعتبار سے اتنی محنت نہیں کی، لیکن کمال کا ان میں اطاعت کا جذبہ تھا، کمال کا عقیدت کا جذبہ تھا، اور کمال کا محبت کا جذبہ تھا. تو وہ اتنے آگے چلے گئے کہ جنہوں نے 70 سال محنت کی، 60 سال محنت کی، وہ 60 سال والے 70 سال والے اس شخص تک نہ پہنچ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں وہ چیز نہیں تھی جو اس میں تھی. اس لیے ضروری ہے، یہ امر ضروری ہے کہ یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہو، تب جا کے انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے. اور یہ عقیدت حاصل کیسے ہوتی ہے، اطاعت حاصل کیسے ہوتی ہے، محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ بھائی جب آپ نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر آپ بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیعت علماء جانتے ہیں یہ بیعت سے ہے. بیعت کا معنی لغوی معنی اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے شیخ و مرشد جس سے تعلق ہے اس کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. جب آپ نے بیچ دیا ہے لہذا وہ صحیح معنوں میں آپ کو چلائیں گے، لیکن یہاں بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، نفس آ جاتا ہے، اور وہ خود کیا بنتا ہے؟ مشیر بنتا ہے، اور اپنے شیخ کو وہ پھر مشورے دیتا ہے کہ بھائی یہ کام ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور شیخ کا جو منشا ہوتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے اس کو بس خوش دیکھتا ہے. تو بسا اوقات وہ ترقی ہماری رک جاتی ہے. اس لیے بھائی بقول شیخ الحدیث سند المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، جب بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی، بارہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. حضرت نے آخر میں فرمایا ہم اپنے اکابرین کے اندھے مقلد ہیں. کیا ہے؟ اپنے اکابرین کے کیا ہے؟ اندھے مقلد ہے، اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس ہم اپنے اکابرین کے اندھے مقلد ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اولیاء دیے ہیں، اور کامل اس کی ایک جھلک الحمدللہ یہ حضرات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے حضرت والا الحمدللہ حضرات کے سامنے ہے. حضرات بیٹھے ہوئے تحفظ بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. ایک وقت ایسا تھا میرے دوستوں، ہم سے پہلے حضرت والا 3 4 6 بندے آتے تھے، ساتھی آتے تھے. پھر ایک دور جو ہمیں 2011 میں دے گا، 11 سال سے پھر سلسلہ چل پڑا پوسٹر کا، ایکس کا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا آگے. وہ کہتے ہم چلتے رہے کارواں بنتا گیا، ہم چلتے رہے کارواں بنتا گیا، ہم چلتے رہے کارواں بنتا گیا. تو ایک وقت آیا کہ 1 برس، پھر 2، پھر 3، پھر 4، آج سب کرے الحمدللہ، سب کیسا نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 9 بسیں کراچی سے الحمدللہ آئی. یہ کیا ہے؟ ایک نظر کی محبتیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے. فرماتے ہیں کہ محبتکم جاءت بنا الیکم، عربی کی کہاوت ہے کہ آپ کی محبت ہمیں آپ کے پاس کھینچ کر لائی ہے. اور سب سے بڑی محبت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو میرے دوستو اس عظیم شخصیت نے، یہ میں تحفظ بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، کل مغرب کے بعد حضرت صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو حضرت صاحب سے بات کے دوران یہ بات ہوئی کہ حضرت الحمدللہ ابھی نئے بس کا بھی انتظام الحمدللہ ہو گیا ہے. تو پھر بات چلی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ آپ کی توجہات ہے، آپ کی محنت ہے، ساتھیوں کی محنت ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا پدی کا شعبہ. تو بس میری زبان سے یہ حدیث ایسی نکل گئی کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 چاند لگاتے ہیں. تو میرے دوستو یہ ہمارے حضرت صاحب کی محنت ہے. یہ دراصل ہمارے بڑے حضرت رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی جو حضرت صاحب پر انہوں نے کی ہے. آج وہی شخصیت ہے، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں. یقین کریں جن کو قربت حاصل ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اور میری عادت نہیں ہے مبالغہ کرنے کی، نہ خوشامد کرنے کی، لیکن حضرت صاحب کی جب محنت کو انسان دیکھتا ہے آئیے سامنے حیران ہو جاتا ہے انسان. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا انتخاب فرماتے ہیں، جس طرح حضرت صاحب کا انتخاب فرمایا، اسی طرح حضرت صاحب کے بیٹوں کا تو یقیناً سارے لوگوں کا انتخاب تو ہے. اسی طرح ہمارے مولانا عبدالکریم صاحب تمہارے پنڈی والے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ، ہاں ان کی جماعت بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے، اور حضرت عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ بھی یہاں سے فیضا ہوا ہے. ان کی محنتیں ہیں الحمدللہ، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو اس میں ہماری اور آپ کے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ بھائی آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں، ہم سے جو اطاعت میں کمی ہوئی ہے، ہم سے عقیدت میں جو کمی ہوئی ہے، ہم سے آداب میں جو کمی ہوئی ہے، ہم سے محبت میں جو کمی ہوئی ہے، ہمارے اسباب میں جو ہم سے کمی ہوئی ہے، آج ہم سچے دل سے توبہ کریں اور 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں کہ اللہ ہماری توبہ آئندہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ ہم چلیں گے اور پیار اور محبت کو ہم بانٹیں، بس یہ محبتوں کا راستہ ہے، یہ نفرتوں کا راستہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 1 کلو ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں 2 کلو، تو آپ مجھے سامنے کیا بولیں گے؟ یہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو جب تک ہم اپنے آپ کو نیچے نہیں کریں گے، ہمیں کوئی مقام نہیں دے سکتا. ہمیں محبت ملی ہے تب تو آئی ہے. اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو جب پھیلائیں محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو ختم کریں. اس لیے تعلیمی علیہ رحمت نور اللہ مرقدہ ان کے پاس ایک عالم دین آئے اور انہوں نے اس سے اعتراضات کیے تصوف کے بارے میں، تو حضرت نے ترکی و ترکی جوابات دی. تعلیمی علیہ رحمت ظاہر شخصیت ایسی تھی، انہوں نے ترکی و ترکی ان کو جوابات دیے اور آخر میں فرمایا کہ محترم وہاں یہ حقائق کام نہیں آئیں گے، وہاں یہ دقائق کام نہیں آئیں گے، وہاں محبتیں کام آتی ہیں، اور وہاں محبتیں کام آئی گی. ان اللہ والوں کی جو نسبت ہے اور محبت ہے وہ کام آئی گی. ایک مرتبہ آپ کے خلفاء میں سے جو حضرت خلیفہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر فرماتے ہیں کہ وہاں محبتیں کام آتی ہے، تو یہ محبتیں ہمیں ملے گی کہاں سے؟ اس کا تو ذرا راستہ بھی بتائیے. فرمایا کہ یہ محبتیں تمہیں وہاں ملے گی، اور ان سے ملے گی جنہوں نے محنت کی ہے، شب روز ایک کر کے اخلاص کے ساتھ محنت کر کے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے. ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ محبت الہی منتقل فرما دے گی. تو میرے دوستو، یہ محبتیں اور یہ معرفت، یہ ساری چیزیں یہ منتقل ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے محبت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے اور عقیدت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملے کی صفائی ضروری ہے. یہ آخری بات، معاملے کی صفائی، کہ پیسوں میں ہمارا خود بولنا ہو، معاملات بڑے صاف ہو ہمارے. بس آپ کا جماعتیں بڑھ جاتی ہے، جب جماعت بڑھتی ہے، مجھے اس دن شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خیر المدارس میں پہلا صدارتی خطاب تھا. پہلے صدارتی خطاب میں انہوں نے اچھی بیان فرمایا، واعظ فرمایا، اور آخر میں انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مال کا جو احتیاط ہے یہ سب ہم اپنے دل پہ لکھ دیں اس جملے کو، کہ یہ جو مال میں اور ایک مال میں جو احتیاط ہے یہ اکابرین سے ہمیں ورثہ میں ملا ہے، یا اکابرین سے ہمیں یہ ہے. لہذا مالوں میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو چیز مثلا مثال کے طور پر میں اپنی بات کہتا ہوں،
مجھے کسی نے پیسے دیے، مثال کے طور پر الحمدللہ حضرت والد سے قربت ہے، ہمارا تو یہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ہیں، انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، جہاں دیگر ساتھیوں پر اعتماد کیا ہے۔ اب ہمیں ایک ساتھی نے پیسے دیے ہیں کہ بھائی یہ پیسے ہیں، یہ آپ نے لنگر میں دینے ہیں، مجھے چاہیے کہ ان پیسوں کو میں لکھوں، اس کو قلم پہ اتاروں، کاغذ پہ اتاروں کہ بھائی فلاں کی طرف سے اتنے پیسے مجھے ملے ہیں، اور یہ مجھے جا کے حضرت پیر طریقت رشید احمد صاحب کے ہاتھ میں دینے ہیں، حضرت صاحب سے مشاورت کر کے، اور حضرت صاحب کے ہاتھ میں اگر ایسا اجازت دے دیں تو پھر میں اپنے ہاتھ سے ایسا نہ ہو کہ وہی پیسے میں کسی اور جگہ استعمال کروں۔ اس لیے شرط الواقف بنص شارع، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ واقف کی جو شرط ہوتی ہے یہ شارع کا نص ہے۔ جیسے کوئی شارع نے ایک جملے کو واضح طور پر اعلان کیا ہے، شارع نے کہ بھائی یہ چیز اس کو اس جگہ پہ استعمال آپ نے کرنی ہے، اور یہ تو اسی طرح واقف نے شرط لگا دی، اب آپ نے اسی جگہ پہ آپ کو کیا ہے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح پیسے میں جیسے الحمدللہ یہ مسجد ہے، دعوت محمدی ہے، یا ہماری کوئی اور مسجد ہے، مجھے مثلا مجھے پیسے ملے کہ بھائی آپ یہ پیسے یہاں تو میں مقبول صاحب ہوں یا ساجد صاحب ہوں، تو مجھے چاہیے کہ من وعن وہی پیسے جو ہمارے یہاں ننگو عالم کی جو جامع مسجد محمدی ہے اس کے لیے کسی نے دیے ہیں، میں ان کے ہاتھ میں دے دوں۔ تو اس لیے یہ جو مال میں احتیاط ہے یہ ہمارے اکابرین کا ورثہ ہے، اور جب تک مال میں احتیاط ہوتا ہے آپ یقین کرو وہی جماعتیں ہیں جو زمین پہ نظر نہیں آتی ہے، پھر وہی جماعتیں ہوتی ہے کہ آسمان میں ان کا چرچا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام محمد علیہ الرحمت جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت کے لاڈلے شاگرد ہیں، محمد بن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے زہد میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ زہد یعنی تصوف یعنی طریقت، آپ نے اس میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حضرت نے فرمایا صنفت کتابا فی البیوع، جواب میں کیا فرمایا؟ صنفت کتابا فی البیوع، کہ میں نے معاملات میں بیوع میں لین دین میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ بظاہر سوال کے جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے تصوف میں آپ نے زہد کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ میں نے بیوع میں معاملات میں لین دین میں بیع و شراء میں نے کتاب لکھی ہے۔ یاد رکھیے ولایت کے لیے، ولایت کے پانی کے لیے آپ کا ہر لقمہ، ہمارا ہر لقمہ یہ صاف ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ بیوع سے، لین دین سے، معاملات سے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ مخاطب ہے، انبیاء مخاطب ہے، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں کی جماعت علیہ الصلوات و تسلیمات، کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھائیے، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں، ہمارے علیہ السلام نے بیان میں فرماتے ہیں کہ پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طیب کا ذکر کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائیے، معلوم ہوا جب آپ پاک چیز کھائیں گے تو وہاں اندر نور بنے گا۔ کیا بنے گا؟ وہ نور بنے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہمارے معاملات صاف نہ ہوں، الغرض جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں عبادات بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہے، اسلام میں اخلاقیات بھی ہے، اسلام میں
معاشرت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عبادت اختیار کریں. اس حصوں میں آپ جائیں گے آپ کو معاملات بھی لیں گے. اس لیے بھائی ہم اپنے گریبانوں میں جان کے دیں گے کہ میرے اوپر تو کسی کا حق نہیں ہے. تعویذ بن نعمت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں. جب ہم سفر میں جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا یہاں تک کہ جو ہم ٹور لیتے ہیں ایک ایک چیز کا حساب کرتے ہیں الحمدللہ ایک ایک چیز کا. اور یہ ہمیں خود حضرت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ بھائی جو بھی تمہیں جو پیسہ دے اس کو تم لکھو اور جس مصرف میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اسی میں صرف کرو. ورنہ کل روز قیامت لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے بیوان ہوگا. اس لیے تو حدیث میں نہیں فرمایا کہ مفلس کون ہے. مفلس کہ جس کے پاس دراہیم اور دنانیر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. مفلس وہ ہے جو روز قیامت آئے گا اس کے پاس بڑی عبادتیں ہوں گی بڑے اعمال ہوں گے لیکن ایک کا حق مارا ہوگا دوسرے کا حق مارا ہوگا تیسرے کا حق مارا ہوگا. ایک آئے گا بڑی تعالیٰ لوگ دیکھ کر کہ اتنا بڑا اعمال کا گٹی اس کے پاس ہے ابھی فیصلہ ہونے والا ہے یہ تو بڑا خوش قسمت ہے یہ تو جنتی ہی جنتی ہے. آج وہی شخص ہے آج وہی شخص کہ لوگ حسرت کی نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے وہ باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں آئیں گے وہ باری تعالیٰ اس نے فلاں مقام پہ فلاں موڑ پہ میرے یہ حق مارا ہے. سکے راج الوقت وہاں دراہیم اور دنانیر نہیں ہوں گے. یہ قاضی اعظم صاحب کی تصویر نہیں ہوگی. وہاں سکے راج الوقت وہ اعمال ہوں گے. تو چنانچہ وہاں دراہیم اور دنانیر کا سلسلہ تو نہیں ہوگا. اب اس کو اس کے پاس دینے کے لیے اس کے اعمال ہوں گے. چنانچہ وہ جو طالب بن کے آیا ہے جس نے مطالبہ کیا ہے جو مظلوم بن کے آیا ہے اور اس کی شکایت دربار خداوندی نے کی ہے چنانچہ ان کے اعمال میں سے عمل کا کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے گا. ابھی مطالبہ ختم نہیں. ایک اور شخص آئے گا وہ کہے گا باری تعالیٰ اس نے میرا فلاں حق مارا ہے. چنانچہ ان کے جو اعمال بڑھ گئے تھے کم ہو گئے تھے ان کم اعمال میں سے کچھ اعمال کچھ شخص کو بھی دے دیے جائیں گے. یہاں تک کہ مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے اور یہاں تک کہ اتنا جو صندوق لایا ہے اعمال کا بڑا وہ صندوق اعمال کا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ مطالبہ کرنے والے اب بھی باقی ہیں. اب کیا ہوگا کہ ان مظلومین کے اور جن کا حق مارا گیا ہے ان کے وہ گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے اور اون دے منہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ مضمون جو حضور میں نے یاد مفتی تقی صاحب کا پڑھا حقیقت یہ ہے کہ مال کا جو احتیاط ہے یہ اکابرین یہ ہمارے اکابرین سے ہمیں ورثہ میں ملا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں جب انسان ان اہل اللہ کی صحبت میں آتا ہے یہ اہل اللہ جیسے ظاہر کے لحاظ سے بڑے صاف ہوتے ہیں اسی طرح یہ باطن کے لحاظ سے معاملات کے لحاظ سے بڑے صاف ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان کی صحبتوں کی برکت سے جو ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی صاف ہو جائیں گے. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ عبادات کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ محبتیں ہم پھیلائے بس اور کسی ساتھی کو لوٹنے نہ دیا جائے. بس ہم کوشش کریں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھیوں پر کتنی محنت کی ہے. آج الحمدللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں ساری صاحب اجازت ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں اس پر دبا اتنا فیضان تھا الحمدللہ اتنا فیضان تھا کہ بعض ساتھیوں کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسی توجہ ہے کہ بس صبح و شام اس میں لگے ہیں کہ بھائی جنگ عالم کا اجتماع آ رہا ہے
ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو اور ہم تشکیل میں اپنے وقت کو جو ہے لگائیں۔ اور ایک ساتھی کہنے لگے کہ اب رات 12 بج چکے ہیں اور ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ یقین کریں جب ایسی داستانیں سنتے ہیں، ایسی محنت سنتے ہیں، تو پھر ہماری جو محنت ہوتی ہے، ہماری کیا محنت ہے ہر ساتھی؟ انسان کو اپنی ذات پر جو ہے وہ ایسی کہ ہم کیا کرتے ہیں، کام کرنے والے کام کر رہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس لیے بھائی ہر ساتھی اپنی ذات میں انجمن بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، نفرتیں ختم ہو، معاملات کی صفائی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ جب انشاءاللہ ہم چلیں گے اس راہ پہ تو پھر ہمیں زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہی صحابہ کی طرح کونوا مثلنا، کہ ہم جیسے ہو جاؤ، لوگ انشاءاللہ جوک در جوک ہم جیسے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور یہ جملے ہماری زبان سے نکلے ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور جو اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں یہ بھی جانب اللہ ہے، ان اکابرین کی توجہات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً اللہ والوں کی محنت اور توجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ جمع ہیں۔ حضرت خواجہ نوربخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات نقشبند کی مثال چرواہے کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر 100 بھی بکریاں ہوں اور وہ ان کو لے کر جا رہا ہو، کوئی ایک بکری بھی ادھر ادھر جاتی ہے تو وہ ان 100 کو چھوڑ کر اس ایک کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بھٹک جائے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرات نقشبند کی بھی ایسی مثال ہے، ایک بھی جس نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے یہ جڑا رہے تاکہ شیطان اس کو ضائع نہ کر دے۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا عبدالحمید عباسی صاحب سے کہ وہ محترم